میرے محبوب کا شہر مدینہ۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی، ایک صحابی جہاد کو نکلے، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں موجود ہے، امام ذہبی حدیث لائے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے، استغفر اللہ۔ اس کے پیروں کو گلے سے باندھ دیا جائے گا۔ یہ کون عورت ہے؟ رب فرمائے گا یہ وہ تھی جو خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی، استغفر اللہ۔ غیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عجیب حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں۔ حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے، شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے، میرے محبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے، اللہ۔ فاطمہ چلے، یوں ہاتھ باندھ دیے، عرض کی سونیا باپ بھی ہیں آپ، سبحان اللہ۔ نبی بھی ہیں، سبحان اللہ۔ میری جرت نے انکار کی، لیکن ابا جی آپ کی زبان سے سنا ہے شوہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں، سبحان اللہ۔ اگر اجازت دے تو علی کا انتظار کر لو۔ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نا سونے اجازت دوں دیں تو انتظار کر لو، کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ کہتی ہے میرا کچا گھر اور میرے رسول پاک نے اپنی طامت کو سمیٹا، اور سمیٹ کر نبی کریم علیہ السلام کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ آج عجیب ہے، جناب علی بھی دیر سے آئے، پہنچے، حضور کو بیٹھے دیکھا، یوں نظر اٹھی، حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، حضرت علی سے مدینے کے محبوب نے پوچھا کہ علی کر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے مینوں یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ سبحان اللہ۔ سونیا علی جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے، حضور میں اجازت دوں؟ فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے، سبحان اور اللہ۔ فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دوستو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ، ایک عورت خامد پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، اللہ اکبر۔ گھر سے نہ نکلنا۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا، بیوی کو پابند کر گیا۔ 4 گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے عورت کا، اللہ۔ پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے۔ جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے بے شک۔ کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناپ سکے، کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے۔ بیٹی باپ کے سینے پہ چڑھتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اڈیل دی ہیں، سبحان اللہ۔ سارا کرم آ گیا ہے۔ بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں۔ بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے۔ بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے۔ بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، میرا خامد پابند کر گیا ہے۔ اللہ۔ خامد نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا۔ سبحان ٹیلی فون اللہ۔ ہے کوئی نہیں خامد کو کر لوں، خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر، جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھوں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے، باپ بیمار ہے، باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں۔ رسول پاک نے فرمایا اس سے کہو خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ باپ بیمار ہے، خامد کی اطاعت کرے گی تو جزا بہتر ملے گی۔ سبحان اللہ۔ 2 دن کے بعد پھر پتا چلا باپ زیادہ بیمار ہو گیا۔ اللہ۔ دوستو کڑی بات، حضور جاؤں کہ نہ؟ فرمایا خامد کی اطاعت کرے گی تو بہتر جزا ملے گی۔ بے شک۔ 4 دن گزرے، بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی پردیس میں ہو تو کہتی ہے میرے زیور بیچ دو، مجھے لے جاؤ پاکستان میں، جاتی دفعہ اپنے باپ کا مکھڑا دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن باپ انتقال کر گیا۔ رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹی نے پیغام بھیجا کہ سونیا کیا کروں، انتقال کر گیا میرا باپ، سایہ اٹھ گیا، حکم کیا ہے؟ مدینے کے جان کے وہی جملے،
خامند کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا۔ سبحان اللہ، دوستو یہ ہیں میرے رسول کے ماننے والی عورتیں۔ سبحان اللہ، بیٹیوں دیکھو شوہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں؟ بے شک، یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا، دفن ہو گیا، حضور نے فرمایا پتہ کرو گئی کہ نہیں گئی؟ صحابہ لوٹے، سونیا قربان جائیں تیرے نظام پر، بے شک، آقا قربان جائیں تیرے فرمان پر۔ بے شک، تیرے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں پر تیرے دین کی پہرے دار بن گئی ہیں۔ سبحان حضور اللہ، آپ کی سنت کے لیے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے۔ سبحان حضور تو اللہ، گئی نہیں، کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ، رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے، اور صحابہ فرماتے ہیں آج اس عورت کے مقدر جاگے، چند آنسو حضور کے گرے، اور پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جاؤ اسے جا کے خوشخبری دے دو، تو نے اپنے خامد کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، تو نے خامد کی اطاعت کی، تو بھی بخشی گئی۔ عورتیں، میں نے ایک حدیث پڑھی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث پڑھی اور پھر میں نے کتاب بند کر دی۔ اللہ اکبر، میں نے کہا اس سے آگے میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے، میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے جیسے کہا کہ پہلے تو صحابہ کرام میں اہل بیت کو ہم معصوم نہیں مانتے، ان سے جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہیں، بے شک، تاکہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں۔ عزیز دوستو، میرے محبوب کی شہزادی، سبحان اللہ، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ محبوب تعالیٰ پاک کی بارگاہ میں آئی، رنگ اڑا ہوا ہے، آنکھیں رو رو کے تھکی ہوئی ہیں۔ محبوب کی شہزادی در رسول پہ آئی، آ کے حضور کے سامنے کھڑی ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آج میں بڑی الجھن میں پھنس گئی تھی، آقا آج میں بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں اور علی باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے بات بڑھنے لگی، حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، علی ناراض ہو گئے، اللہ اکبر، مجھ سے بات ہو گئی۔ دوستو درۃ الناصحین میں صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں، کہا علی ناراض ہو گئے۔ اللہ، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے 70 چکر لگائے علی کے کمرے کے۔ اللہ، کتنے؟ بیٹیوں خامند کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے، بے شک، اور ماں باپ بھی ذرا خیال کریں، مائیں بھی ذرا خیال کریں۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، استغفر اللہ، جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے، استغفر اللہ، چاہے اماں ہی مشورے دے رہی ہو، چاہے کوئی مشورہ دے رہا ہو، خامند کے خلاف جو بھڑکاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کہتی ہے میں نے 70 چکر لگائے، سونیا میں نے علی کو راضی کیا۔ سبحان اللہ، حضور علی راضی ہوئے ہیں تو خبر دینے آئی ہوں، سبحان اللہ، بس اس سے زیادہ بڑی بات اور نہیں مل سکتی۔ دل کے کان کھولنا، ذرا جاگنا، ذرا اٹھنا، ذرا ٹیک چھوڑنا، ذرا غور کرنا، یہ کیا جملے بول دیے میرے رسول نے۔ اللہ، حضور نے فرمایا فاطمہ، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، سبحان اللہ، یہ وہ فاطمہ ہے جن کا دوپٹہ اگر کبھی واضح ہو جائے تو سورج منہ چھپا کے نکل جائے، سبحان یہ وہ اللہ، فاطمہ ہے کہ صبح قیامت آواز آئے گی، نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں ابدالو گردنیں جھکا لو، نظریں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، الفاطمہ تو بدعت منی، الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ سبحان حضور نے اللہ، فرمایا فاطمہ تو نے اچھا کیا، علی کو راضی کر لیا، اگر علی تجھ سے ناراض رہتے اور تیرا انتقال ہو جاتا، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ اللہ اکبر، فرمایا میں اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤ گے، بے شک، اس سے بڑا فکرہ کہاں سے لاؤ گے؟ فرمایا فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا اس لیے کہ تو مولا کائنات کی بیوی ہے، اگر تجھ سے علی ناراض رہتے۔ اور پھر میرے حبیب نے فرمایا جس کا خامند اس سے راضی ہوتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر اپنی بیٹی کو فرمایا بیٹی یاد رکھ، کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے
जितनी हजरत ईसा की वालदा मरियम ने पढ़ी थी, सुभान इतना अल्लाह। कुरान पढ़े जितना जनाबे मरियम ने पढ़ा था, सुभान इतना अल्लाह। कुरान पढ़े जितना हजरत मरियम ने पढ़ा था, सुभान लेकिन अल्लाह। फिर भी अपने शौहर की नाफरमानी करे। फरमाया अल्लाह उसकी इबादतें कबूल नहीं करेगा, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह उसकी रियाजतें कबूल नहीं करेगा, तिलावतें कबूल नहीं करेगा। कबूल तब करेगा जब शौहर की फरमा बरदारी करे। अल्लाहु अकबर। कबूल तब करेगा जब शौहर को राजी अल्लाह।